بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن 613 ہجری کا واقعہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی آزادی کو بمشکل 2 دہائیاں پوری ہو رہی ہیں۔ مسلمان گھرانوں میں صلیبی جنگوں کے قصے عام ہیں۔ جنگ حطین کے مناظر ابھی تک لوگ نہیں بھولے۔ ان 24-25 برسوں میں ایک نئی نسل نوجوان ہوئی ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے قصے سن چکے ہیں۔ دوسری طرف صلیبی اپنی ذلت آمیز شکست کے بعد پوری طرح انتقام کی تیاریوں میں ہیں۔ حطین اور القدس کا زخم ابھی تک ہرا ہے۔ اپنی پوری قوت کو جنگ میں جھونکنے کے بعد بھی شکست کا غم انہیں کھائے جا رہا ہے، اور ان کی نئی نسل اپنے آباء و اجداد کی ذلت آمیز شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ دونوں طرف میں فرق یہ ہے کہ ایک طرف ایک نئی نسل فتح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غفلت کا شکار اور خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف شکست کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سبق سے مسلح۔ صلیبیوں نے شکست کے بعد بڑی گہرائی سے شکست کے اسباب کو سوچا، آئندہ کے لیے اپنے تئیں ایک مضبوط لائحہ عمل طے کیا۔ انہوں نے ہر جہت سے جنگ کا جائزہ لیا، تمام پہلوؤں پر غور کیا، اور خاص طور پر ان پہلوؤں پر غور کیا گیا جن کے باعث مسلمان غالب اور صلیبی مغلوب ہو گئے تھے۔ انتہائی رازدارانہ طریقے سے مکمل تیاری کے بعد صلیبیوں نے اچانک مسلمانوں پر دھاوا بول دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے کئی بڑے علاقے صلیبیوں کے زیر نگین آ گئے، اور یوں لگنے لگا کہ بس اب چند دنوں کی بات ہے کہ القدس دوبارہ صلیبیوں کے قبضے میں ہوگا۔ مسلمان علاقوں میں خوف اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ خطرے کی اس گھنٹی کے پیش نظر مسلمان عمرا نے مختلف اطراف میں تیاریاں شروع کی تھی، لیکن حالات میں ابال اور جذبات میں تلاطم اس وقت آیا جب مسلمان خواتین نے میدان میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یوں کہ کچھ خواتین نے معاملے کی حساسیت کا ادراک کیا اور دیکھا کہ معاملے کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی جتنی دینی چاہیے۔ معاملہ القدس اور پوری امت مسلمہ کی غیرت کا ہے۔ ہمیں القدس کو واپس لینے میں 90 سال لگے تھے، کیا صلیبی صرف 2 دہائیوں میں واپس لے لیں گے؟ انہوں نے دیکھا کہ تیاری اس سے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے، ہمت اور غیرت کا ماحول اس سے کئی گنا بڑھ کر ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے عجیب و غریب طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اپنے بالوں کو کاٹا اور اپنے ہی بالوں کی رسیاں بنائیں، اور پھر علاقے کے سب سے نامور اور پرجوش خطیب کا انتخاب کیا۔ علامہ یوسف سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور عالم علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نواسہ ہو بال ان کے پاس بھیجیں اور کہا مجاہدین ان رسیوں کو اپنے گھوڑوں کی لگامیں بنا لے۔ بس پھر کیا تھا، قیامت برپا ہو گئی۔ علامہ یوسف سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ویسے بھی خطابت کے بادشاہ تھے، اپنے نانا کی طرح یہ بھی دلوں کو موہ لینے کا فن خوب جانتے تھے۔ ان کی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں لوگ طائب ہوتے تھے۔ جب بالوں کی یہ رسیاں ان کے پاس پہنچی تو ان کے اندر آگ لگ گئی۔ وہ جامع مسجد اموی میں تشریف لے گئے۔ رسیاں ان کے ہاتھ میں تھی اور تقریر شروع کی۔ تقریر کیا تھی؟ آگ لگا دی۔ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ زمین و آسمان کی فضا بدل گئی۔ اب لوگوں کے لیے گھروں میں ٹھہرنا محال ہو گیا۔ پورے ملک میں نصرت دین کی ایک نئی فضا بن گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے میدان میں فضائے بدر کی صورت اختیار کر لی، اور خدا کی نصرت اتری۔ صلیبیوں کو شکست فاش ہوئی۔ جو علاقے انہوں نے چھین لیے تھے وہ واپس لے لیے گئے، اور ان کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ ناظرین، سبت ابن جوزی علامہ یوسف بن قز علی بہت بڑے حنفی عالم ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مشہور عالم علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ دادا حنبلی نواسے حنفی تھے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو اپنی کتاب قصص من التاریخ میں ذکر کیا ہے، اور وہاں اس خطبے کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن وہ خیالی خطبہ ہے، حقیقی نہیں۔ کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔